अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहते हैं, बार बार कहते हैं, पलटते रहते हैं और अपनी ही हंसी उड़वाते हैं। लेकिन अब CIA ने उनको एक शटअप कॉल दी है और कहा है कि आप कोई बड़ी बड़ी बातें मत किया करें, आप ऐसे बयानात मत दिया करें कि ईरान तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है, घुटनों पर आ गया है और हम जंग जीत गए हैं। CIA की रिपोर्ट के कुछ फीचर्स अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसने किस बुरी तरह डोनाल्ड ट्रंप को लताड़ा है और कहा है कि आप इतनी बातें मत किया करें, झूठ मत बोला करें इतना ज़्यादा, क्योंकि हमारी रिपोर्ट में जो अब हक़ाइक़ सामने आए हैं आप उनको पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ईरान कितना ताकतवर अब भी होकर खड़ा है शदीद बमबारी के बाद। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। CIA ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, सबसे पहला पॉइंट जो उसने डिस्कस किया है वो कहा है कि आप ये कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप कि हम आपनाए हुरमुज़ के पास एक अमरीकी नाका लगाएंगे और वो बहुत बड़ा नाका होगा जिसमें 15,000 एहलकार होंगे, बहुत सारे एयर कैरियर जो स्ट्राइक ग्रुप्स हैं वो वहाँ पर जाएंगे और इसके अलावा एक पूरी अपनी फ़ौज की ताकत लेकर हम वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ नाकाबंदी करेंगे। आपकी नाकाबंदी का मकसद ये था कि आप ईरान को घुटनों पर ले आएँ और नाकाबंदी की वजह से ईरानी जहाज़ वहाँ से नहीं गुजर सकेंगे, तो उनकी ऑयल एक्सपोर्ट्स बुरी तरह हिट होंगी और उनके ऑयल के जो कुएँ हैं वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा जब प्रोडक्शन दे रहे होंगे तो वो उसको संभाल नहीं पाएंगे और जब वो संभाल नहीं पाएंगे तो सब चीज़ें कोलैप्स हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगी ईरान की। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और जो सबसे अहम बात उसकी CIA की रिपोर्ट में लिखी है वो ये लिखी है कि ईरान आपकी नाकाबंदी को कम से कम 4 महीने बहुत आसानी से झेल सकता है और उसको कोई परेशानी नहीं होगी। इसके साथ साथ लिखा है उस रिपोर्ट के अंदर कि ईरान के 70% जो मिज़ाइल हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, उसका बैलिस्टिक मिज़ाइल का निज़ाम आपकी शदीद बमबारी के बावजूद तबाह नहीं हुआ। जो अंडरग्राउंड मिज़ाइल प्रोडक्शन की फ़ैसिलिटीज़ हैं, मिज़ाइल जो तैयार कर रही हैं, उनको कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुंचा। आपने थोड़ी सी बमबारी जो की थी उससे बहुत ही मामूली सा उनको नुकसान हुआ, जिसको उन्होंने ठीक कर लिया है और उनके मिज़ाइल की बनाने की जो इस्तेदाद है, सलाहियत है, वो पहले से ज़्यादा तेज़ हो गई है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है अपनी रिपोर्ट में CIA ने कि जो मिज़ाइल लॉन्चर्स होते हैं, जो मिज़ाइल को लॉन्च करते हैं, वो भी 75% बिल्कुल ठीक हैं ईरान के और उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसी के साथ साथ उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जो ड्रोन की फ़ैसिलिटी है, ड्रोन के बनाने की सलाहियत है, ड्रोन के रखने की, उसको ज़ख़ीरा रखने की सलाहियत है, वो भी ईरान की अभी तक इंटैक्ट है और आपकी शदीद बमबारी के बावजूद ईरान के ड्रोन के प्रोग्राम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अगर आज जंग छिड़ती है तो ईरान पहले से ज़्यादा क़ुव्वत के साथ ड्रोन और बैलिस्टिक मिज़ाइल्स और हाइपरसोनिक मिज़ाइल्स से आपकी खातिर मदारात करेगा और आपको लग पता जाएगा। तो इसके साथ साथ उन्होंने जब अपनी रिपोर्ट में आगे गए हैं तो उन्होंने बताया है कि ईरान किस तरह से काम कर रहा है और किस तरह दिन रात उसने एक करके अपनी जो मिज़ाइल फैसिलिटीज़ थी जिनके करीब इन्होंने बहुत शदीद बमबारी अमेरिका ने की थी, उसको किस तरह से संभाल लिया फ़ौरन और उसके बाद अपने आप को पहले से ज़्यादा मजबूत करके मिज़ाइल प्रोडक्शन की तरफ चले गए। जो आपनाए हुरमुज़ के पास उन्होंने अमरीकी ब्लॉकेट था, उसकी 2 रीज़न थे। पहला रीज़न ये था वहाँ करने का कि ईरान का गला घोंटा जाए, मुआशी गला घोंटा जाए, उसके जहाज़ों को वहाँ से आमद-ओ-रफ्त से रोका जाए ताकि उनकी ऑयल एक्सपोर्ट्स हिट हो जाएँ और बहुत सारी चीज़ें जो ईरान तक पहुँच रही हैं ना पहुँच पाएँ। लेकिन वो जो नाकाबंदी थी, अमरीकी नाकाबंदी, उसके परखचे उड़ा दिए ईरान ने और अपनी गिरफ्त आपनाए हुरमुज़ पे जो मजबूत थी वो पहले से ज़्यादा उसको मज़ीद मजबूत करके दिखाया और बताया कि ईरानी जहाज़ कैसे अमेरिका की आंख के सामने से और नाक के नीचे से गुज़र कर आएंगे, ईरानी बहरिया के हिफाजती हिसार में आएंगे और उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। बाकायदा उन्होंने समंदरों में शोर मचाते हुए, हॉर्न बजाते हुए वहाँ से गुज़रे हैं और कहा है कि अगर रोक सकते हो तो रोक लो, लेकिन अमरीकी नाका उनको नहीं रोक सका और वो वहाँ से गुज़र गए क्योंकि अमेरिका को अंदाज़ा था कि अगर वो थोड़ा सा भी उनको रोकने के लिए आगे बढ़े तो जो बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं वो अलग उन तबाही फैलाएंगी। जो उनके साथ ईरान की नेवी आई है वो स्पीड बोट्स बहुत तेज़ी से हमला करेंगी और उनकी जो उनके वॉरशिप्स हैं उनको उड़ा कर रख देंगी और बहुत बड़ा कोई अब झटका मज़ीद अमरीकी बहरिया बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो पहले ही अरबों डॉलर का नुकसान उठा चुकी है ईरान के हाथों। खलीज फ़ारस में कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स उनके हिट हुए हैं। इसके अलावा उनके बड़े अमरीकी बहरी बेड़े जो हैं वो जेराल्ड आर फोर्ड, अब्राहम लिंकन बुरी तरह हिट हुए हैं और इसी वजह से अमरीकी बहरिया को अंदाज़ा है कि वो कोई
کوئی بہت بڑا مس ایڈونچر اب ایران کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کچھ بھی کہتے ہیں اور امریکی CIA ان کو جا کے بتاتی ہے کہ اس طرح نہیں بولا کریں، ہماری رپورٹ میں لکھا ہے کہ ہمارے ان کے 70% اور 75% میزائل پروگرامز اور میزائل کی کیپیسٹی رکھنے کی اور اس کی صلاحیت، اس کے سٹاکس اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لانچرز بالکل ٹھیک ہیں، ڈرون کی فیسلٹی بھی بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اس پہ جو اس کے وزیر خارجہ ہیں ایران کے عباس عراقچی، انہوں نے آ کر جو بات کی ہے اس سے CIA کی رپورٹ سے بھی وہ آگے نکل گئے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو میزائل لانچرز ہیں اور جو میزائل ہیں وہ آپ کی رپورٹ کے مطابق صرف 70 اور 75% جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، لیکن آپ کی رپورٹ غلط ہے، CIA کی رپورٹ غلط ہے۔ ایران کے میزائل لانچرز اور میزائل جو ہیں وہ 120% محفوظ ہیں اور 120% ہمارے پاس ہیں، ذخیرے میں ہیں اور ہم جب چاہیں ان کو استعمال کریں گے۔ اور جو ان کے کمانڈرز بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ان کی بہت تیزی سے یہ صلاحیت ان کی بڑھتی جا رہی ہے اور اندازہ ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں نئی ڈیٹس کے ساتھ، نئی میزائل پروڈکشن کے ساتھ اگر کوئی مس ایڈونچر کرتا ہے امریکہ تو اس پہ کس طرح سے نئی ڈیٹس کے ساتھ لکھے ہوئے میزائلوں کے ساتھ حملہ ہوگا، جس سے پتہ چلے گا کہ اپریل میں اور مئی میں آپ پروڈکشن کر رہے تھے، جبکہ آپ یہ بتا رہے تھے کہ مارچ اور فیبرری میں ہی پروڈکشن ہوئی تھی، اس کے بعد تو ہم نے سب کچھ تباہ کر دیا تھا۔ اب جو عباس عراقچی ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ پہلے ہماری صلاحیت 100% سے زیادہ تھی کہ ہم اپنے آپ کو سنبھال سکتے تھے، ایرانی عوام کی حفاظت کر سکتے تھے، لیکن جب سے آپ نے ہم پہ حملہ کیا ہے کچھ عجیب ہوا ہے۔ ہم تقریباً ہماری جو صلاحیت ہے وہ 100% سے بڑھ کر 1000% ہو گئی ہے، ہم پہلے سے زیادہ 1000% مضبوط ہو چکے ہیں۔ اور اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ آنے والے دن جو ہیں اگر آپ جنگ مسلط کرتے ہیں تو کس قدر دردناک اور کربناک ہوں گے امریکہ کے لیے، اور کس طرح ہم نئے زاویوں سے نئے اہداف پہ نئے طریقے سے وار کریں گے، اور آپ ہمارے جو نئے سرپرائزز ہیں ان کو دیکھ کر واقعی سرپرائز ہو جائیں گے، حیران رہ جائیں گے، اور آپ ہی نہیں پوری دنیا حیران رہ جائے گی، کیونکہ ہم نے ٹارگٹس اب جو سلیکٹ کیے ہیں بہت ہی پریسائز، بہت مختلف ہیں، پہلے سے بالکل الگ ہیں، اور اب ہم جس طرح سے حملہ کریں گے، جیسے آپ نے پہلے دیکھا تھا کہ ہم نے ڈرون کے ذریعے پیدر پہ اٹیکس کر کے، ایک سوام اٹیک کر کے، بڑی پیمانے پہ اٹیک کر کے، جتھوں کی صورت میں آ کے جو اٹیک کیے تھے انہوں نے، وہ آپ کو تھوڑا سا لگا تھا کہ بالکل نیا ہے، سرپرائز ہے، لیکن اب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم تھوڑا سا اس پچھلے سرپرائز کو بھی تھوڑا ایڈ کر کے ایک سرپرائز پلس لائیں گے اور آپ کو مختلف زاویوں سے ہٹ کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکی جو بحریہ ہے وہ اس قدر پاورفل ہے کہ اس نے ایران کی بحریہ کو غرق کر دیا ہے، سمندر کے نیچے پھینک دیا ہے، لیکن اندازہ یہ ہوا کہ ان کا یہ بیان 2 دن کے اندر ہی ہوا میں اڑ گیا جب ایرانی بحریہ مختلف جگہوں پہ کارروائی کرنے لگی اور اس نے ایک ایسی آئل ویسل کو ہٹ کیا جو اس کی پرمیشن کے بغیر آ رہی تھی، آبنائے ہرمز کے پاس آ رہی تھی، اور جب ان سے اجازت نہیں لی، اس نے تصدیق نہیں کرائی اپنی، اور ان سے اجازت لے کے ان کو پیمنٹ کر کے ٹول ادا کر کے نہیں آئی، تو اس کو نشانہ بنایا گیا ایران کی جانب سے اور اس کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ اسی طرح امریکی بحریہ کا ایک جہاز تھا، جنگی جہاز تھا، وہ آبنائے ہرمز کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا، جب اس پہ خلیج عمان کی طرف اس پہ اٹیک کیا گیا اور ایک کروز میزائل اس پہ جا کے لگا اور اس کے بعد وہ وہاں سے بھاگ گیا، تو اندازہ ہوتا ہے اور یہ صاف نظر بھی آ رہا ہے کہ آبنائے ہرمز پہ ایران کی گرفت بہت زیادہ مضبوط ہے۔ اسی طرح فضاؤں میں جب انہوں نے کہا کہ ان کی تو ایئر فورس ہم نے ختم کر دی، ایران کی ایئر فورس تو کچھ تھی نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے ٹھیک 2 دن بعد ایران کی ایئر فورس جو ہے وہ اس کی فضاؤں میں نظر آنا شروع ہو گئی، پیٹرولنگ کرتے ہوئے نظر آنا شروع ہو گئی، اور اس کے بعد یہ چیز سامنے آئی کہ ان کا ایک F-5 طیارہ تھا جو کہ 1960 کی دہائی کا تھا، 60 سال پرانا تھا تقریباً، اس نے آ کے کویت میں ایک ایئر بیس تھی امریکہ کی، اس کو تباہ کر دیا تھا، اور اس میں ایسی تباہی کی داستان رقم کی تھی جو ایران کی تاریخ میں ہمیشہ لکھی جائے گی سنہری حروف سے، اور امریکہ اس پہ اس زخم کو اب ایک عرصے تک چاٹتا رہے گا، اس کو اندازہ ہوگا کہ مجھے کس طرح اس نے آ کے گھاؤ دیا، کس طرح گھائل کیا وہاں پر۔ اور F-5 طیارہ جو تھا وہ 1960 کی دہائی کا تھا، اس کو اب کوثر کا نام دے کے انہوں نے اس کو مزید تیار کیا ہے، اس کو اپ گریڈ کیا ہے، 4th جنریشن کا وہ پلین ہے، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ کو واضح طور پہ یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہم آ رہے ہیں، اگر آپ نے مزید جنگ چھیڑی اور کسی طرح کوئی نئی ایپیسوڈ میں داخل ہونے کی کوشش کی اس جنگ کی، تو ہم نئے زاویے سے نئے سرپرائزز دیں گے آپ کو، اور آپ پہ جو حملے ہوں گے وہ زمین سے بھی ہوں گے، فضا سے بھی ہوں گے، اور سمندروں میں بھی ہم اتنا سمندروں کو گرم کر دیں گے کہ آپ کی بحریہ
کہ جہاز جلنے لگیں گے اور اس کو وہاں سے بھاگنا پڑے گا۔ امریکی ناکہ جو یہاں لگایا گیا تھا ایران کو توڑنے کے لیے، وہ امریکی ناکہ خود پاش پاش ہو گیا ہے۔ CIA کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ اگلے 4 مہینے بھی اگر آپ ناکہ لگا کے بیٹھے رہیں تو آپ اربوں ڈالر کا نقصان تو اپنا ایڈ کرتے رہیں گے ہر روز کے ساتھ، لیکن آپ ایران کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور ایران کو ابھی آپ کسی بھی طرح کوئی ایسا نقصان نہیں دے سکتے جو اس پہ دور رس نتائج اس پہ منفی طور پہ مرتب کرے۔ اور ایران نے اپنے آپ کو بہت کمپوز رکھا ہوا ہے، ایک طرف سے اپنی آئل ایکسپورٹس کر رہا ہے، دوسری طرف سے وہ ٹول جمع کر رہا ہے، جہازوں کو گزرنے نہیں دے رہا ہے اپنی اجازت کے بغیر، اپنی معیشت کو بھی مضبوط کر رہا ہے، جو اپنی کرنسی ہے اس کو بھی مضبوط کر رہا ہے، اور آبنائے ہرمز کا کنٹرول ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ ثابت کر رہا ہے کہ ہم ہی اس کے اصل حکمران ہیں آبنائے ہرمز کے، اور کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ کسی جہاز کو اپنی حفاظت میں کوئی اور ملک وہاں سے پار کرا کے دکھا سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔